علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج دو تین اہم ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے پھر ایک بار کہا کہ وہ تیاری کر کے جو ہے وہ مارچ میں نہیں آئے تھے، جو انہوں نے لانگ مارچ کیا وہ تیاری کریں گے۔ ذرا دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کب کب انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تیاری نہیں تھی یا ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور اس سے پہلے وہ کیا دعوے کرتے تھے۔ دوسرا، مہنگائی نے جو ہے وہ اپنی وہ اننگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ سابق حکومت کی بات کریں تو اس کے دور میں جو مہنگائی کو پر لگے ہوئے تھے، ابھی وہ پر اترے نہیں ہے، اور کہا یہ گیا تھا آصف علی زرداری کی طرف سے کہ میں تو لوگوں کی روٹی سستی کرنے آیا ہوں، سالن سستا کرنے آیا ہوں۔ تو یہ کون سی روٹی سالن وہ سستا کر رہے ہیں کہ جو خوردنی گھی ہے یا آئل کی بات کریں تو وہ جناب علی 200 سے 250 روپے پر کے جی اور پر لیٹر جو ہے وہ بڑھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک کھیلن کو مانگے چاند انوکھا لاڈلا جو کچھ مانگ رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب آج پشاور میں ایک بار پھر اپنے سوشل میڈیا کے جو ان کے واریئرز ہیں، کی بورڈ واریئرز، وہ جن سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ جو گالیوں کے سوا بات نہیں کرتے، ان سے خطاب کر رہے تھے اور کہا کہ جو ہم نے پہلے لانگ مارچ کیا اس میں ہماری تیاری مکمل نہیں تھی، لیکن اب انشاءاللہ تیاری مکمل کر کے آئیں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ خان صاحب جب ابھی لانگ مارچ نہیں ہوا تھا تو خان صاحب کیا کہتے تھے؟ خان صاحب کہتے تھے جی میری تیاری مکمل ہے، اور خان صاحب نے 8-10 جلسے کیے، اور ہر جلسے میں خان صاحب یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو ایک سمندر ہوگا اور ہم اس طرح پہنچیں گے کہ سب کچھ بہا کے لے جائیں گے۔ لوگوں کے سمندر کے سامنے، لوگوں کے سونامی کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب یہ کہتے تھے، اور پھر کہتے تھے ہماری تیاری مکمل ہے، میں آؤں گا اور اٹھوں گا تب جب میں ڈیزائن لے کے جاؤں گا، اٹھوں گا تب جب آپ اسمبلیاں توڑیں گے، اٹھوں گا تب جب آپ نے الیکشن کا اعلان کریں گے۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا خان صاحب کی جو لوگ خان صاحب کی سیاست کو پچھلے 26 سال سے فالو کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں، جب سے جنرل پاشا اور جنرل ظہیر تو بعد میں آئے، جنرل پاشا جب سے شروع ہوئے 2011 کی بات کریں تو خان صاحب ہمیشہ سے ہی یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ان کی ہائپ سے ادارے ان سے مطلب مائل ہو جائیں یا وہ اداروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ اگر ادارے نہ اٹریکٹ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے ہائپ کریٹ کی، انہوں نے کہا جی 200 بندہ میرے پاس ہے، یعنی اداروں کو جو انہوں نے کہانی ڈالی کس طرح انہوں نے اداروں کو قابو کیا۔ تو انہوں نے کہا جی 200 بندہ میرے پاس ہے، اور پہلے 100 دن میں ہی تبدیلی آتی ہے، یہ جو پورے ٹینور میں کام نہیں کر سکے میں 100 دنوں میں کروں گا۔ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکری انہوں نے۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ ادارے بھی ٹریپ میں آ گئے، انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ عمران خان تو جناب ایک تو پروڈکٹ ہماری ہوگی اور کمال کا جناب کام کرے گا، اور پھر حلالہ نواز شریف اور یہ جو ہے آصف علی زرداری اینڈ کو، اور ان سب سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور عمران خان ہوگا ہم ہوں گے، وہ ہم تم ہوں گے، اور وہ دشت میں سارا جنگل ہوگا اور ناچ رہے ہوں گے۔ تو اداروں کا یہ خیال تھا، ادارے عمران خان صاحب کو لے آئے، اور خان صاحب جو کہتے تھے کہ میری ٹیم تیار ہے، 200 بندہ اس طرح آ جائے گا، اس طرح چلا جائے گا، اور جب حکومت ملی تو خان صاحب 1 سال بعد کہنے لگے کہ تقریباً 1.5-2 سال بعد انہوں نے کہا کہ پہلے سال تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی، مجھے جو بریفنگ دی جاتی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو مجھے تو ہمیں تو مطلب بالکل اس سے مطلب عجیب و غریب کی سچویشن۔ لیکن جب خان صاحب آ رہے تھے تو اس وقت خان صاحب کی باڈی لینگویج بالکل مختلف تھی، اور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پہلے 100 دن میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر تبدیلی کبھی آ بھی نہیں سکتی۔ اور پھر 2-2.5 سال بعد پھر خان صاحب نے کہا کہ ابھی میں چیزوں کو سیکھ رہا ہوں۔ مجھے پھر 2-2.5 سال بعد وہ بتاتے تھے کہ بشرا بی بی ان کو بتاتی ہے کہ جناب خان صاحب ڈالر کی قیمت بڑھ گیا، اور وہ بشرا بی بی سے جب کسی مسئلے کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ ملک میں برا ہو رہا ہے، تو بشرا بی بی ان کو کہتی خان صاحب تسی وزیر اعظم ہو کہ بلا جاگو۔ اور اسی طرح خان صاحب نے وہی ہائپ کریٹ کی۔ اس وقت تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہو گئے، لیکن اب جو خان صاحب نے ہائپ کریٹ کی وہ ہائپ کریٹ کی 4.25 سال کے اقتدار کے بعد۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم چلا رہے ہیں مانگ تانگ کے چلا رہے ہیں، وہ جو پرویز الہی نیپی والا ایک مشہور زمانہ انٹرویو انہوں نے دیا کہ جب نیپیاں بدلتے رہے اور اب ان کو کم از کم جو ہے وہ خود نیپی بدلنی پڑ رہی ہے،
تو اس کے بعد اب نظر یوں آ رہا ہے کہ خان صاحب کہ وہ جو بلیک میلنگ تھی، یعنی وہ جو اکساتے تھے، وہ جو بتاتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور میں بالکل تیار ہوں، وہ بہت حد تک ختم ہو گئی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ خان صاحب نے کہا کہ جی سونامی لے کے جاؤں گا، سمندر لے کے جاؤں گا، اور وہ سمندر ہم نے دیکھا پنجاب سے تو اور پورے ملک سے لوگ آئے گے، سندھ سے کوئی شخص نہیں تھا، کراچی میں اکا دکا لوگ نکلے، لاہور میں آپ نے دیکھا تھوڑا سا سین کریٹ ہوا، باقی سارا لاہور آپ کے ایم پی ایز ہیں، آپ کے ایم این ایز ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا اور اس کے بعد جنوبی پنجاب کچھ بھی نہیں، اس کے بعد مرکز، اس کے بعد جی ٹی روڈ کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کچھ بھی نہیں، کے پی سے آپ لوگ لے کے آئے لیکن آپ کی جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنے بالکل لوگ آپ لے کے نہیں آ پائے، اور اسی لیے آپ نے جو کے پی ہاؤس ہے وہاں سے رپورٹ طلب کی کہ رات ایک کے بعد کون کون جا کے سو گیا تھا، اور آپ کو ان ایم پی ایز اور وزراء کی رپورٹ ملی، صوبائی وزراء کی، جو رات 1 بجے کے بعد کے پی کے میں جا کے ہاؤس میں سو گئے تھے۔ اچھا پھر آج ایک اور بھی خبر دے دوں، جنوبی پنجاب میں اہم اجلاس ہوا، شاہ محمود قریشی اس کی صدارت کر رہے تھے، اور جنوبی پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی اے پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا جناب عالی آپ نے تو بالکل جناب خالی مورچہ چھوڑ دیا ہے، آپ تو جگہ دے دی ہے، آپ کو اسمبلیوں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کی مخالفت بھی کر دی۔ بہت سارے اراکین نے کی، قبلہ عثمان بزدار بھی وہاں پہ موجود تھے، ایک خوبصورت سی چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے خوبصورت سے انداز میں، اور وہ عثمان بزدار بھی کہتے تھے نا ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو عقل کا کچا ہوں۔ تو عثمان بزدار صاحب کو بھی آپ نے سنا کہ وہ بھی کہتے تھے میں سیکھتا ہوں، اور سیکھنے والے وہ پتہ ہے لرننگ والا وہ ہوتا ہے نا اوپر، وہ گاڑیوں پہ جو سکھا رہے ہوتے ہیں ڈرائیونگ، تو وہ لرننگ والا، وہ ایل لرننگ، ایل فار لرننگ۔ ہاں تو عثمان بزدار صاحب بھی سیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے تھے، سیکھتے سیکھتے انہوں نے پنجاب والوں کو سکھا دیا کہ کس طرح سیکھتے ہیں۔ خیر عثمان بزدار بھی تھے۔ تو اب پی ٹی آئی میں جیسے ہم نے پہلے آپ کو خبر دی تھی کچھ پھوٹ سی ہے، پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے تھے، دیکھیں اب ایم این اے ایک پیسے لگا کے آتا ہے اور وہ جناب اور پھر وہ اس کا حلقہ خالی ہو جاتا ہے، تو وہ بڑے لوکل پالیٹکس کے اور مطلب ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ تو خیر اب یہ خان صاحب پہ دباؤ زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ اسمبلیاں ہی واپس آؤ خان صاحب، اسمبلیاں ہی واپس آنا۔ آج جنوبی پنجاب والوں نے بھی کہہ دیا ہے۔ خان صاحب وہی لائن پکڑے ہوئے ہیں، وہی نیوٹرل والے۔ آج پھر انہوں نے جو پشاور میں بھی بات کی کہ اللہ نہیں نیوٹرل ہونے کی اجازت دیتا۔ ایک کلپ میں لگاتا ہوں، وہ ذرا آپ کلپ دیکھ لیجئے گا، اس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ سے بڑا نیوٹرل کوئی نہیں ہے اور وہ بڑے پرو ڈیموکریٹک ہیں۔ وہ ذرا کلپ سن لیں، پھر اس کے بعد مہنگائی کی طرف آتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، یہ کلپ آپ سن لیں، پھر مہنگائی والی بات کی طرف آتے ہیں۔ اور تھی میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے، میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ اس نے کون سی ایسی چیز کی ہے مجھے بتائیں، صرف نواز شریف کی مدد نہیں کی تو خلاف ہو۔ خان صاحب کا آپ نے کلپ سن لیا، یہ بات یہیں پہ روکتے ہیں، پھر اس پہ تفصیلاً کبھی بات کریں گے کہ خان صاحب پہلے کس طرح دعوے کرتے ہیں اور وہ بعد میں دعوے ڈھیر کس طرح ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آصف علی زرداری صاحب موجودہ حکومت کی جانب سے۔ موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہمیں پچھلی حکومت جو بارودی سرنگیں لگا کے گئی تھی وہ پھٹ رہی ہیں اور ہمیں پٹرول مہنگا کرنا پڑا، بجلی 4 روپے مہنگی کر دی، مزید 8 روپے مہنگی کرنی ہے۔ اچھا ایک دن میں خوردنی آئل اور گھی جو ہے آپ نے 200 سے 250 روپے تک مہنگا کر دیا۔ تو یہ سوال بنتا ہے آصف علی زرداری سے، آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں دال روٹی سستی کرنے نہیں آیا تھا، تو ہم تو دال روٹی سستی کرنے آئے ہیں۔ تو آپ یہ کون سی دال روٹی سستی کر رہے ہیں؟ آپ تو قریب کے منہ سے آخری نوالا بھی چھین رہے ہیں۔ بھائی یہ کوئی اس طرح کی مطلب لے کے آئے نا پروگرام، کم از کم غریبوں کو تو 2 وقت کی روٹی تو مل جائے۔ جو آپ کی حرکتیں ہیں، جو انداز ہے، جو بڑے بڑے اشتہارات، حال دو کہ خان صاحب نے بھی وہ ہم مصروف تھے 100 دنوں بعد دیا پورے صفحے کا اشتہار، لیکن اب حالات خان صاحب کو بڑا اچھا ملا تھا وہ قومی خزانہ، اب حالات ڈیفرنٹ ہے۔ قومی خزانے میں 21 ارب تھے ڈالر، جن میں سے 11 ارب تو آپ نے واپس کرنے تھے۔ آئی ایم ایف، عالمی دنیا سے تعلقات خراب، آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی آپ نے ایک دم پیچھے پھینک دی، آپ نے 3 ماہ پیٹرول نہیں بڑھایا، وہ سر پہ سارا کچھ کھڑا تھا۔ تو زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا تو جا کے بیٹھ گئے نا سعودی عرب، تو مولانا صاحب تھوڑا سا مہربانی کرے، عوام کا گزارا اس طرح نہیں ہوتا۔
ہوتا ہے آپ کے دعوے ہم نے بڑے سنے ہوئے ہیں، لیکن اگر عوام کو سب سے بڑا عمران خان کی کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی چہرہ نہیں پسند تھا، وہ بے شک بال لگوائیں، جو مرضی کریں، جہاں سے کریں، عوام کو مسئلہ تھا مہنگائی سے، اور اگر آپ مہنگائی آپ کو اتنے خوبصورت نہیں، آپ کو مونا لیزا والی مسکراہٹ آپ کی نہیں ہے، یا آپ کو ماشاءاللہ وہ جناب لوگ آپ کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، زرداری صاحب آپ کو اتنے خوبصورت ہیں، یا میاں صاحب کی جوانی جو ہے وہ بڑی کمال کی ہے، لوگ اس کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، اور یا مولانا صاحب واہ واہ بہت ہینڈسم ہے، یہ اس وجہ سے لوگ آپ کے پیچھے نہیں ہیں، لوگ اس لیے تھے کہ جو مہنگائی ہے جو سر سے آگے گزر کی ہے اس کو کس طرح روکنا ہے، لیکن آپ تو جناب وہ بلاول صاحب جو نکلے ہیں پاکستان سے، وہ تو انہوں نے شاید سمجھ لیا وزیر خارجہ کا مطلب ہوتا ہے پاکستان تو باہر ہی رہنا، ٹھیک ہے، بلاول صاحب نکلے، اس کے بعد میاں صاحب دورے پہ دورے کر رہے ہیں، کبھی نجی دورے پہ پوری کیبنٹ برطانیہ چلی جاتی ہے، وہی پیسے اکٹھے کریں تھے عوام کو تھوڑا جاتے بھائی جان ریلیف دے دو نا، کبھی نجی دورے پہ پوری کیبنٹ وہاں پہ ہے، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے، تو آپ مطلب 10 20 30 40 50 80 100 120 150 4 سیدھا 200 250 روپیہ خوردنی تیل اور گھی کی قیمت آپ نے بڑھا دی، بھائی کچھ تھوڑا سا اشاع کریں، کچھ احساس کریں، یہ عوام ہے، یہ لوگوں کی تنخواہیں 20 25 25 ہزار ہیں، گرمی ہے، بل بجلی کے آپ نے فیول پرائس ایڈجسٹ 3 روپے 99 پیسے کر دی، اس کے ساتھ 7 8 روپے آپ اور بڑھانے جا رہے ہیں، پٹرول ابھی آپ نے اور بڑھانا ہے، پہلے آپ 30 روپے بڑھا چکے ہیں، جو ہے وہ 160 روپے کلو اسلام آباد میں جو ہے وہ مل رہا ہے دودھ، تو کچھ خیال کریں، آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنے وزراء مشرا ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں، کاب لیگ والے پہلے عمران کے ساتھ تھے اب آپ کے ساتھ رل گئے، اور بھائی جان ایم کیو ایم والے پہلے عمران کے ساتھ تھے اب آپ کے ساتھ، با والے اب آپ کے ساتھ آ گئے، یہ جو وہ ہے نا پیسے والا ٹبر، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام کا مسئلہ ہے، اگر آپ عوام کا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو آپ کو بھی جوتیاں لگیں گی، جس طرح پہلے مطلب ہم تنقید عمران خان سے مجھے کوئی پرسنل ایشو نہیں تھا نہ ہے، عمران خان پہ تنقید اس لیے کرتا ہوں کہ وہ قول فعل کو اس کا تضاد ہے، وہ غریب کو ریلیف کی بات کرتا تھا لیکن غریب کا بیڑا غرق ہوا، اور آپ بھی اگر وہی کریں گے تو آپ کے ساتھ نہ کوئی دشمنیاں نہ دوستیاں، بطور جرنلسٹ بات تو کروں گا۔ اچھا یہ دو باتیں تھیں جن پہ مطلب بات کرنی تھی، اور دیکھتے ہیں اب سپریمو وہ کھیلن کو مانگے چاند والی جاتے جاتے بات کر دوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ آرڈر دے، پہلے تو آرڈر دے چکی نا اسلام آباد آنے دے وہاں پہ جلسہ کرنے، لیکن اب خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر دے، نہ کسی کو پکڑا جائے گا، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ عمران خان یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک تمغہ دیا جائے، جو حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے آئے ان کو باقاعدہ یہاں پہ کھڑے ہو پولیس والے، وہ آئے بسم اللہ آپ آ رہے ہیں حکومت کے خلاف احتجاج، آپ کو تمغہ ڈالتے ہیں، آپ کو تمغہ ڈالتے ہیں، یہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کو، میں ویسے کوئی پتہ نہیں سپریم کورٹ ایسی کوئی بات کیا بھی دے، جیسے پہلے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا درخت جال کے کی ہویا، وہ سیلف ڈیفense میں تھا نا، وہ تو دھواں ہوتے روک رہے سن نا کہ زیادہ خرابی نہ ہوئے تھے، آنسو گیس کے شیل، آج رانا ثناء اللہ پہ ایک ایف آئی آر بھی کر دی گئی، میرے خیال میں اس وقت ایف آئی آر ان پہ بھی ہونی چاہیے تھی، شیخ رشید پہ بھی، جب وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ آنسو گیس کے شیل پڑے تھے، ہم نے کہا چلیں چیک کرتے ہیں، چلتے ہیں نہیں جب، اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں اپنے دور کی 2021 میں سرکاری ملازموں پہ جو شیلنگ ڈی چوک میں کی گئی اور وہ اس ابھی کی بنا کے کر رہے ہیں، تو کم از کم اس پہ بھی پھر ایف آئی آر بنتی تھی۔ اچھا جو کچھ اس وقت کیا گیا، کیا اس پہ ایف آئی آر پھر وزیر داخلہ کے خلاف بنتی تھی؟ تو یہ اس طرف نہ لے کے جائیں، یہ پھر کوئی بندہ عدالت نے بھی آرڈر کر دیے، جب آپ اس کیپیسٹی میں ہوتے ہیں نا، ریاستی اعمال سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ سرٹن آپ کو فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ بہرحال ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے پٹیشن کی گئی ہے وہ تو یہی ہے کہ مطلب پیسے بھی دیے جائیں، ٹرانسپورٹ بھی دی جائے اور تمغے بھی دیے جائیں، اور بلکہ مجھے تو لگتا ہے خان صاحب ایک پٹیشن پھر یہ نہ کرتے کہ حکومت بھی دی جائے، حکومت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے دے دے، تو ابھی ممتا جاگی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی، تحریک انصاف کے لیے خاص کر، اور اگر کوئی توہین عدالت کی تحریک انصاف کے خلاف درخواست آتی ہے فوراً فارغ بھائی جان لے جائیں، لیکن دوسری جانب اگر تحریک انصاف کوئی دیتی ہے
تو اس کو فوراً ریلیف مل جاتا ہے. اب خان صاحب کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے اس کے بعد یہ جو ابھی فیصلہ ریسنٹ آیا ہے کہ خان صاحب آپ تو وہ کچھ مانگ رہے ہیں جو میرے خیال میں ان کو حکومت نہیں دے سکتی, جو ان کو مطلب اپنی پارٹی کی حکومت ہوتی تبھی نہ دیتی. خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا لوگوں کو ڈی چاک پہنچنے پہ اور کنٹینر لگ گئے, تو وہ تو خان صاحب کی اپنی حکومت تھی نا. تو خان صاحب آپ تو اپنی حکومت میں اپنے اعلان پہ ہی کنٹینر لگ جاتے ہیں, تو وہ وزارت داخلہ نہیں لگوائے تھے نا شیخ رشید صاحب, وہ ہاں وہی. تو اب خان صاحب آپ کہتے ہیں نہ روکن نہ مطلب کچھ کریں, آنے دیں آپ کو لوگوں کا. دیکھیں جہاں سے آپ کا رائٹ دوسرے کا رائٹ ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ کا شروع ہوتا ہے. لوگوں کا فری چلنا پھرنا اسلام آباد میں رائٹ ہے, اپنی جاب چلانا, جاب پہ جانا, اپنا کاروبار. آپ کو پتہ ہے 3-4 ارب کا نقصان ہوتا ہے بلیو ایریا میں. اب پارے والے رو پڑے ہیں کہ جناب ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا, بلیو ایریا والا تباہ ہو گیا. وہ بینک ایک جلانے کے چکر میں جو کیمرہ مین 40 بنا رہا تھا اس کو اتنا مارا گیا, 5 ٹانکے لگے ہیں. وہ سٹوری پھر میں کبھی کروں گا, میرے پاس وہ ویژول بھی موجود ہیں, کیمرہ مین اسپتال میں ٹریٹ ہوتے بھی موجود ہے. تو عمران خان صاحب مہربانی کریں, اگر آپ نے احتجاج کرنا, انقلاب خراب ہو رہا ہے. اب انقلاب تب آئے گا جب جناب علی سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے حق میں فیصلہ دے گی. انج نہیں انقلاب آندے خان صاحب, انج نہیں. اور وہ مطلب اب تو آپ بھی وہی حرکتیں کرنے لگ پڑے نا, میرا بھائی خراب ہو رہا ہے, تو آپ سپریم کورٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگ خراب ہو رہے ہیں تو آپ انقلاب کی اجازت دیں. خان صاحب انقلاب, آپ نے انقلاب کبھی دیکھا ہے, کبھی انقلاب کے بارے میں سنا ہے, کبھی انقلاب کے بارے میں جانا ہے؟ یہ انقلاب اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ سپریم کورٹ میں پٹیشنیں دیں اور یہ کہیں کہ جی ہمارا لانگ مارچ تب ہوگا جب سپریم کورٹ فیصلہ دے گی. خان صاحب انقلاب انج نہیں آتے. میرے خیال ہے اگر گل اتھوں تک پہنچ گئی نا تو پھر سلح کر لو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اون شرازی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.